ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے درس میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جن نفوس قدسیہ کو منصب نبوت پہ فائز فرمایا، انہیں دیگر لوگوں کے مابین ہر فضل و کمال میں بھی افضل و اعلیٰ بنایا، چاہے وہ کوئی بھی خوبی ہو۔ ہر معاملات میں کوئی امتی کسی نبی سے بڑھ نہیں سکتا۔ چنانچہ یہ روایت جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 209 کی یہ روایت ہے اور جلد نمبر 2 ہے۔ بغور سماعت فرمائیں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم السلام کو ہر معاملات میں سب سے افضل و اعلیٰ بناتا ہے۔ روایت ہے کہ بنی ہاشم میں ایک مشرک شخص جس کا نام رکانہ تھا، اپنے وقت کا بڑا زبردست اور دلیر پہلوان تھا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اسے کسی نے گرایا نہیں تھا، یعنی کبھی کوئی پہلوان اسے پٹک نہ سکا زمین پر۔ اتنا بڑا بہادر اور اتنا دلیر پہلوان تھا۔ وہ ایک جنگل میں جسے اسنم کہتے تھے، اس جنگل میں رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا اور بڑا مالدار شخص تھا۔ ایک دن میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکیلے اس طرف جا نکلے۔ رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو وہی ہے جو ہمارے لات و عزیٰ کی توہین و تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے؟ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے کہا، آ میرے ساتھ کشتی لڑ اور دیکھتے ہیں کہ تو مجھ پہ غالب آتا ہے یا میں غالب آتا ہوں۔ تو اپنے خدا کو پکار اور میں اپنے لات و عزیٰ کو پکارتا ہوں۔ دیکھیں تمہارے خدا تمہاری مدد کرتا ہے، تمہارا خدا تمہاری مدد کرتا ہے یا میرے لات و عزیٰ ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کشتی ہی لڑنا ہے تو چل، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر اول تو حیران ہوا، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ آج تک کوئی مجھ سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا، چونکہ اس کا ریکارڈ تھا کہ کبھی کوئی پہلوان اسے پٹک ہی نہ سکا۔ لوگ ڈرتے تھے، بڑے بڑے پہلوان کے قدم اکھڑ جاتے تھے، نام سنتے ہی رکانہ کے لوگ کانپ جاتے تھے۔ تو اسے حیرت ہوئی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے کشتی لڑنے کے لیے کیسے تیار ہو گئے۔ حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی جھٹکے میں اسے زمین پہ گرا دیا اور گرا کر کے آپ اس کے سینے پہ سوار ہو گئے۔ رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ زمین پر گرا تھا، بڑا شرمندہ ہوا اور حیران بھی ہوا اور لجائی ہوئے انداز میں بولتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے سینے سے اتر جائیے، میرے لات و عزیٰ نے میری طرف دھیان نہیں دیا، اس لیے میں آج آپ سے پٹکا گیا ہوں۔ لہٰذا آئیے ایک بار اور مجھے موقع دیجیے اور پھر دوبارہ مجھ سے کشتی لڑیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوسری مرتبہ بھی کشتی کے لیے تیار ہو گئے اور پلک جھپکتے ہی رکانہ کو اٹھا کر کے پٹک دیے۔
رکانہ نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ آج میرے لات و عزا مجھ پر ناراض ہیں اور تیرا خدا تیری مدد کر رہا ہے، خیر ایک مرتبہ اور آؤ، اب کی دفعہ لات و عزا میری ضرور مدد کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی کشتی کے لیے تیار ہو گئے، اور تیسری مرتبہ بھی حضور نے اسے زمین پہ ایسا پٹکا کہ زمین پہ ڈھیر ہو گیا اور چت گر گیا۔ اب رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری بکریاں میں سے جتنی چاہو لے جاؤ اور اسے لے لو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکانہ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں ایک آرزو ضرور ہے کہ تو صاحب ایمان ہو جا تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ بولا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسلمان ہو تو جاؤں مگر نفس جھجکتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہوں کہ مدینے اور اطراف و اکناف کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر ایمان لے آیا۔ حضور نے فرمایا تو تیرا مال تجھے مبارک، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس آبادی کی طرف تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تلاش میں تھے اور کافی فکر مند تھے کہ حضور کہاں تشریف لے گئے۔ جب ان دونوں احباب کو یہ معلوم ہوا کہ حضور وادی اسنم کی طرف تشریف لے گئے ہیں تو متفکر ہوئے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا دے۔ یہ لوگ اسی فکر میں تھے اور تلاش بھی سرکار کی کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس آتا ہوا انہوں نے دیکھا۔ جیسے ہی سرکار کے رخ انور پہ نظر پڑی، خوشی سے جھومتے ہوئے آگے بڑھے، دست اقدس کو بوسہ دیا، قدمین شریفین کو چوما اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان جو بڑا زور آور اور دشمن اسلام ہے وہ رہتا ہے؟ ہم فکر مند تھے کہ کہیں وہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دونوں جانثار کی باتوں کو سن کر مسکرائے، یوں مسکرائی جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا جب میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رکانہ وکانہ کی کیا پرواہ۔ لو اس رکانہ پہلوان کا قصہ بھی سنو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارا قصہ بیان فرمایا۔ صدیق و فاروق سن کر خوش ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے گرایا ہی نہ تھا، اسے گرانا یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کام ہے۔ یہ روایت آپ نے جو ابھی سنی ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209 کی تھی جو آپ نے سماعت کیا۔ میرے بھائیوں، عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر فضل و کمال کے منبع و مخزن ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی، اور مخالفین کے دل بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل و کمال کو جانتے ہیں، لیکن دنیا کی آڑ سے اس کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اسی لیے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے بڑے پیارے انداز میں کہا، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی،
سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔
کوئی